بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام تسلیما حمدا کثیرا کثیرا۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کر چلو۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا پیش کرتا ہوں اور پیش کرنے کی سعادت سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ ہمارے آپ روز بھائی، خالد بھائی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب رشادی اور حضرت پیر ذوالفقار خان صاحب صوفی دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے ہمارے حافظ تبریز صاحب اور شعیب الرحمان صاحب، اور مہمان خصوصی جو ہمارے مہیش صاحب اور سندیپ صاحب، دونوں بھی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدی للناس فرمایا۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن مجید۔ ابھی ہمارے عزیز محترم مہیش صاحب نے، ان کی وجہ سے میرا شعر بدل گیا، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کر چلو۔ اللہ آئے ہوئے مہمانوں کو اللہ ہدایت سے نوازے۔ اتنی محبت ہے اللہ کی ذات سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ہدی للمسلمین، ہدی للمؤمنین نہیں فرمایا قرآن مجید کے اندر، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے قرآن مجید جو ہے ہدایت ہے۔ تو مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن ہمارا ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں بولا کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی چیز کو جو ہے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے ایسے خیر خواہ بھائی، ہمارے خیر خواہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور سمجھ کر جو ہے وہ ہماری طرف بڑھ کر آتے ہیں۔ ہمیں بھی بڑھنا چاہیے۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے دین ہے۔ اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے پیغمبر بھی جو ہے سارے لوگوں کے لیے رحمت ویدوں میں بھی موجود ہے۔
یہ ساری چیزیں جو ہے اس بھائی کی برکت سے آ رہی ہیں، ان بھائیوں کی برکت سے آ رہی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اساتذہ اکرام پڑھائے رہتے ہیں، سنے رہتے ہیں، وہ موقع کے لحاظ سے مجلس کی برکت سے ایسے لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا۔ ہمارے اساتذہ اکرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، نالین شریف کا صدقہ ہے۔ حضرت استاد محترم مفتی امیر شریعت دوم مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے صدقہ ہے، ہمارے سارے اساتذہ اکرام کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے قرآن مجید، سارے عالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی میں نے ذکر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چتروید جو پڑھتے ہیں ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کو جو ہے ہم رحمت للعالمین سارے عالموں کے سردار کہتے ہیں۔ تو ویدوں میں جگت گرو کہتے ہیں، ویدوں میں حضور کو جگت گرو کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ ویدوں میں لکھا ہے وشنو بھکت، ویدوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا لکھا ہے؟ چتروید کے اندر وشنو بھکت، ہمیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور ویدوں میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وشنو بھکت۔ اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کا نام جو ہے بی بی آمینہ ہے۔ تو ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سنتی۔ آمینہ کے معنی کیا ہے؟ امن پہنچانے والی، سلامتی پہنچانے والی، پیسفل شخصیت۔ تو ویدوں میں لکھا ہوا ہے سنتی۔ تو جو صحیح ویدوں کو پڑھتے ہیں، صحیح پنڈت ہیں، وہ جانتے ہیں یہ حضور کا نام ہے جگت گرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کا نام آمینہ۔ تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دین میں پیچھے ہیں، ہمیں معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے رش کرنا چاہیے، ہمارے بھائیوں کی وجہ سے، مہیش بھائی اور سورے بھائی کی وجہ سے ہمیں رش کرنا چاہیے۔ ایسی مجلس میں جو ہے ہمارے لوگوں سے پہلے آئے ہیں حضور کا کتنا ان کو لحاظ، کتنا ان کو خیال ہے، کتنا ان کو اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صدقے طفیل میں اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر شعبے کے لیے رحمت بن کر آئے، شجر و حجر کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ ابھی بولے علماء کرام کے لیے، علماء کے لیے بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، امام صاحب کبھی جو ہے نماز میں 4 رکعت کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھا، تو بھول ہو جائے تو پوچھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے کر بیٹھے ہوئے، صحابی پوچھتے ہیں ہم قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارتی نہیں، بولنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ یاد رکھو، امام کو نماز میں جو خلل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتدیوں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف امام کی وجہ سے جو ہے خلل واقع ہو رہا ہے۔ علماء کرام سے پوچھ لیجیے، مفتیان کرام سے پوچھ لیجیے،
امام کو جو خلل ہوتا ہے وہ مصلیوں کے خامیوں اور غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. صرف امام ہی پاک صاف و شفاف نہیں، مصلیان کرام بھی اپنے سارے گناہوں سے پاک صاف صحیح ہو کر آنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صحابی پوچھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم قصرت الصلاۃ بل نسیت یا رسول اللہ، کیا حضور نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے بھول ہو گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نسیت، بلکہ میں بھلایا گیا ہوں، بھول نہیں ہوئی. حضور کی بھول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر حضور وہ بھول کر کونے تو امام زمان پکڑ لیتے. کیا حضور کی بھول رحمت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سجدے سہو کا مسئلہ بتا. نماز میں خلل واقع ہو گیا تو پیچھے مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ بولنا. سگنل ایسا نہیں کہ غفلت میں ہی کہ آپ تو بھی پڑھا لیں امام صاحب کے ذمہ ہمارا کیا ہونے کا ہے، ایسا نہیں. تو حضور کی بھول ہمارے لیے کیا ہوگی؟ علماء کے لیے رحمت بن گئی. فجر کی نماز کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھک کر سفر میں آئے ہوتے، صحابہ کا قافلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بھی تھے. حضور جو ہے کسی ایک کو جو ہے نگرانی کے لیے رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نگرانی کے لیے رکھتے. بلال نگرانی کرو، صبح میں اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. سفر سے تھک کر آئے ہوئے ہیں صحابہ بھی، حضور بھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ٹیکا لگا کر کھڑے تھے. کھڑے کھڑے ایسا ٹیکا لگا کر ایسا بیٹھ گئے. ایسا بیٹھ کے انہوں بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو کر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو کر ہیں. صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھوپ کی جو ہے شعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو بوسا دے رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، شعاؤں کو دیکھ کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال کیا کر دیا تم؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور جس اللہ نے آپ کو سارے صحابہ کو سنایا مجھے وہی اللہ نے سنا دیا. تو اس مسئلے کی وجہ سے جو ہے میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ بہانہ بنا کر جو ہے روزانہ سونے کا بہانہ نہیں بنانا. بارہا جو ہے ہمارے استاد محترم امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تربیت سے ہم جو ہے فیضیاب ہوئے ہیں، کبھی بھی جو ہے پڑھنے کے دور میں بھی جو ہے اللہ کا فضل ہے، اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں، دوست احباب کی دعائیں ہیں، کبھی بھی فجر میں سونے کا موقع نہیں ہوا. 23 سال سے مسجد تاج الدین میں امامت خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، کبھی بھی سونے کا موقع نہیں ہوا. شادی سے ارادہ ہم کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور. جہاں کہیں بھی جو مساجد میں اکثر کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام صاحب ہیں جگہ سے کون آیا ہم کیا کہتے ہیں حضرت امام صاحب سو گئے، مولانا صاحب بھی سو. اچھا بالکل واچ مین صاحب انہوں بھی سو گئے، کیا کرنا؟ میں بولا بھائی کوئی جو ہے ایسے آدمی ہیں جو اٹھ کر ہیں جو پڑھا سکتے ہیں چھوٹی صورتیں، 2 صورتیں یاد ہیں. میں بولے حضرت یہ ایک صورت یاد ہے. بولے بھائی پڑھا سکتے، پڑھا دو نماز. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے علماء کے لیے بھی رحمت کا حصہ ملا. عورتوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ گڑگوڑ کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر منع فرمایا، روکا دیا کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کا سلام آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں ان دونوں بیٹیوں کی وہ صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے اور بالغ ہونے پر اسے نکاح کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن کہاتین جنتین، جیسے میرے دونوں ہاتھ کی انگلیاں بازو بازو میں ہیں ویسا جو ہے اس کے ماں باپ میرے جو ہے جنت میں ایسے بازو میں رہیں.
حضور نے فرمایا کہ بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو سب سے پہلے کیا بھی چیز لاؤ تو اپنی بیٹی کو دو اور بعد میں اپنے بیٹے کو دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور ایام حیض میں جو عورت رہتی ہے ماہواری کے، ان دنوں میں ایک کوٹرے میں ڈالا جاتا تھا، اس عورت کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن وہ جو کام کرنا ہے وہ تو نہیں کرنا، ان ایام میں رک کر ہے۔ تو عورتوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ عورتوں کو جو شریعت میں حصہ ملا، مردوں کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ۔ حضور کے آنے سے پہلے عورت کو کوئی حصہ نہیں دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کر جو ہے شریعت کے اندر جو ہے عورت کو حصہ دینے کا حکم نافذ۔ جانوروں کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا رہے ہیں، ایک ہرنی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ ایک آدمی اسے شکار کر کر لایا ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ وہ ہرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آ کر حضور کو سلام کرتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ شکایت کرتی ہے، حضور میرے چھوٹے جو ہے بچے ہیں اور میں ان کو دودھ نہیں پلائی ہوں، یہ آدمی مجھے شکار کر کر آیا ہے، اب میرے بچے ابھی دودھ نہیں پی ہیں، میں چرنے کے لیے آئی تھی، ابھی چر کر واپس جانے والی تھی، یہ آدمی مجھے شکار کر کر لایا ہے، حضور آپ ضمانت دے کر مجھے کسی بھی طریقے سے میری بچی کے پاس جانے کا حکم دے دیجیے، میں جا کر اپنی بچی کو جو ہے دودھ پلا کر آتی ہوں۔ ہرنی کہتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں اس آدمی کو اور کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے، اگر وہ ہرنی نہیں آئی تو مجھے ساتھ میں لے کر چلے جائیں۔ تو وہ ہرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جا کر جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا کر آتی ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر وہ یہودی جو شکار کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہر شعبوں میں ملا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، غریب صحابی آئے، ہاتھوں کو گٹے آئے ہوئے تھے، سخت گٹے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بالکل ملائم نازک مخمل کے طریقے سے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ملاقات کیا، ان کے ہاتھوں کو گٹے آئے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ حضور پتھر پھوڑ کر میں کام کر کر حلال کمائی کما کر آتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج نکاح کرنا ہے، ہمیں کیا دیکھتی؟ پیسہ دیکھتی، بینک بیلنس دیکھتی۔ ہمارے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو آٹو چلاتے، ان کو جو ہے بعض لوگ حقیر سمجھ نہیں ہے، حلال کمائی کمائی تمہارا کیا پریشانی ہوئی؟ میں آٹو چلاتا کرتے، انہیں ترکاری بھیجتا کرتے، یہ پھلیاں بیچتا کرتے، کسی کے گھر میں چوری تو نہیں کر رہا نا، انہیں حلال کمائی کما رہا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کمانے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، پیغمبر کا دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی تجارت کرنے والا کہا تئینی جنتین، سچی تجارت کا تو آپ کیا کرتے ہو؟ بہت سارے لوگ ہوتی ہیں سوال کرتی مسائل بھی جو ہے مولانا رمضان میں مسائل بیان کرتا ہوں تو لوگ بڑے بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، حضرت میں انکم ٹیکس سے بچنے کے واسطے ایک کام کروں، یہ کچھ دن رکھو میں چلاؤں کام، بولے ابھی جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں، شریعت میں جائز نہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکومت سے ٹیکس نافذ ہوتا ہے اسے جو ہے باقاعدہ ادا کرنا ہے۔ ابھی 2-3 دن سے جو ہے گھروں کے پاس جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ والے آ رہے ہیں،
سب کو یہ کریں کیوں کہتا ہے کہ نہیں کی کم ہے جگہ پر کو ہے کیا نہیں ٹیکس ادا کری نہیں کرنی. تو یہ سارے چیزیں ہمارے آقا ہمیں بتائے ہیں. ہمارے آقا کی سیرت میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتائے ہیں. اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، پائخانہ کرنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ. اسی چیز کو تو دیکھ کر جو ہے غیر بھی جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے تھے. پہلے حضور سے ملنے سے پہلے وہ حضور کے دشمن رہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بدبو آیا کھیڑے سے، آ کر مسجد کو جو ہے سیدھا مسجد کی دیوار کو جو ہے پیشاب کر رہا. ہمیں تو میرے تو کیا کرا ہوتی فوراً مسینہ چڑھا کو باندھنے جاتی. یہ حضور کے طریقے میں سے نہیں ہے، حضور کے اخلاق میں سے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا جو آدمی پیشاب کر رہا ہے اسے مکمل طریقے سے پیشاب کرو. پیشاب کرنے میں رکیں گے تو اس کے جو ہے کڈنی میں پتھر آ جاتا. رکانے کی وجہ سے بہت بڑے حکیم طبیب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اسے مکمل پیشاب کرنے کے بعد اسے قریب بلایا اور کہا کہ بھائی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، آئندہ سے تمہیں خیال کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا قمیص دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سواری دی اور وہ خوش ہو گیا. دوڑتا ہوا اپنے قبیلے کو سوار ہو کر چلے گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص بھی پہن کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی لے کر چلے گیا. اپنے قبیلے والوں کو 300 آدمیوں کو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 500 آدمیوں کو بلا کر لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا. کہا کہ ایسے پیغمبر کو میں نے دیکھا ہے، ان کے صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، ایسے مشفق، ایسے مہربان، ایسے رحیم شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھا. مجھے نہ ڈانٹا، مجھے نہ برا بھلا کہا، بلکہ مجھے قریب بلا کر ہدیتاً تحفتاً گفٹ میں مجھے اپنا قمیص دیا اور گفٹ میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دی. ہمیں تمہیں رہے تو آستین چڑھا تو کیا ہے چلا قصہ دیکھیں گے. اس کا قصہ کہیے بلا رہا ادھر سے ادھر سے بلا رہا. یہ طریقہ نہیں ہے ہمارا. ابھی ہمارے مہیش بھائی بولے انسان بنو. سب سے پہلے ہمیں انسانیت سکھائی میرا اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی انسانیت کی وجہ سے وہ بدلی گیا تھا. 300 یا 500 آدمیوں کو لے کر آیا تھا. 500 کے 500 بھی یہ بدلی بھی خود بھی جو ہے حضور کے انہی اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر 500 کے 500 آدمی کلمہ پڑھیے. یہ اخلاق کی وجہ سے ہمارا دین جو پھیلا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے. تلوار سے نہیں، زور زبردستی سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، جائیداد سے نہیں، اور جو ہے کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ دین پھیلا ہے ہمارا تو خالص جو ہے صرف اسی وجہ سے پھیلا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو بھی اپنائے انہی اخلاق کی وجہ سے دین پھیلا ہوا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی مدینہ منورہ میں، جو دعوت تبلیغ کے بانی ہیں، کیسا دین کو برداشت کرتے تھے، کیسے اخلاق تھے ان کے. ڈاکوؤں کو جا کر جو ہے دعوت دیتے تھے. میوات کے علاقے میں ڈاکوؤں کا علاقہ تھا پورا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک ڈاکوؤں کی ٹولی کو دعوت دی اور ڈاکو کو بلائے تو غصے میں آیا. جلال میں آ کر حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوب پیٹا توڑے سے اور اپنے پیر کے جوتیوں سے پیٹا. تو سب سے پہلے انسانیت ہونا، اس کے بعد ہمدردی ہونا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حضور کے صحابہ کے پاس تھی. سچائی ہونا ہے، امانت داری ہونا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہونا. تو بات آگے تو عرض کر دیا کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو کو جو ہے پیٹنے کے بعد کہا کہ میری ایک بات سنو. لہو لہان ہو گئے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے طائف کے نوجوانوں نے پیٹا تھا، حضور بھی لہو لہان ہو گئے اور سنت پر عمل کیے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن حضور نے کبھی
ان طائف کے نوجوانوں کے حق میں بددعا نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے حضور کے دربار میں, کہا کہ حضور آپ اشارہ کر دیں, طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چکی میں آٹا ڈال کر کیسا پیستے ہیں اس طریقے سے پیس ڈالوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی قوم لا یفقہون لا یعلمون, اے اللہ میری یہ قوم جانتی نہیں سمجھتی نہیں, اے اللہ یہ نہیں تو ان کے بعد والوں کو تو ہدایت عطا فرما. ایسے رحیم شخصیت میں اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھول لے کر کانٹے لے کر پھول بانٹے آقا, کانٹے لے کر پھول بانٹے آقا. اسی سنت پر عمل کرے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور جوتیاں کھائے پتھروں کی جو ہے بارش ان کے اوپر کی ہوئی اور کوڑے برسائے گئے, لہو لہان ہو گئے ہیں. اس ڈاکو کے سردار سے کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو میرے ساتھ. تم 2 رکعت کے خاطر 2 سال سے میرے جو ہے گالیاں سنتے تھے, میرے لات کھاتے تھے تم. تو اسے کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں پاک ہونا ہے, غسل کرنا. نہلاتے ہیں کنویں کے پاس جا کر پانی ڈال کر, اور اسی آدمی کو لے جا کر مسجد میں لے جا کر اللہ کے دربار میں یہ خود بھی جو ہے رکعت بنتے ہیں اور اسے بھی رکعت بنا کر کہتے ہیں, نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تیرے دربار میں لایا ہوں اور تو ہدایت دینے والا ہے, تو دلوں کو پھیرنے والا. آج ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اللہ کی مدد مانگنا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کرے, اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو کے دل کو پھیر دیا, بلکہ ڈاکو کی ٹولی کو پھیر دیا. سارے کے سارے توبہ کر کر نیک اللہ والے بن گئے. حضور کی سنت پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوا. آج بھی اگر ہم عمل کرتے ہیں دین کے اور دنیا کے ہر شعبے میں, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تجارت کیے ہیں اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں, جس طریقے سے امانت کے ساتھ صداقت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں, اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں, انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے. مکہ فتح ہو گیا, 13 سال تک مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے صحابہ کو ستائے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری مرتبہ جانے سے پہلے عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابیاں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عثمان ابن طلحہ ایک جھلک کعبے کی دیکھنا چاہتا ہوں, کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں, دروازہ کھول دے. عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ نہیں کھولوں گا, میں نہیں دکھاؤں گا. مایوس ہو کر حضور چلے گئے. جب مکہ فتح ہو گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت کہے تھے کہ عثمان ابن طلحہ یاد رکھ, اللہ ایک وقت وہ بھی لائے گا انشاءاللہ العزیز, جس جگہ پر تو کھڑا ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑائے گا, اور جس جگہ پر میں آج کھڑا ہوں کل تو کھڑا رہے گا. جس تیرے ہاتھ میں آج چابیاں ہیں انشاءاللہ کل میرے ہاتھ میں چابیاں رہیں. مکہ فتح ہوا تو سارے کے سارے خاندان والے جنہوں نے حضور کو تکلیف کیا تھا اور حضور کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کی تھی, عداوت کی تھی, ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, جنہوں نے جو ہے صحابہ کو مارا تھا, شہید کر دیا تھا, تتر بتر ہو کر کانپنے لگ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ حضور 2 رکعت شکریہ نماز پڑھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حضور کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر چڑھ کر جو ہے اذان دو. پہلے حضور حجے میں شکریتاً پہلے اذان ہوتی ہے, اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھتے ہیں اور سلام دے کر بعض صحابہ جو ہے منتظر ہیں, حضرت عمر بھی منتظر ہیں, حضور اشارہ کریں تو ہم دشمن کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ختم کر دیں. حضور کہے لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی کے ساتھ گرفت نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, میں بھی آج معاف کرتا ہوں. کعبۃ اللہ کے فلاں حصے میں آ جاؤ, تمہارے کو جو ہے معافی ہے. حدین کے حصے میں آ جاؤ, تمہارے کو عام معافی ہے. ابو سفیان جو دشمن تھا اس کے گھر میں آ جاؤ, تمہارے کو معافی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن طلحہ کو جو ہے جا کر پوچھتے ہیں تو خود بخود چابیاں دے دیتا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابیاں. عثمان ابن طلحہ ڈر کر کھٹر کر کھڑ کر ہے. حضور کہتے ہیں عثمان ابن طلحہ یاد ہے وہ وقت؟ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ حضور یاد ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا تو بھی کیا یاد کرے گا عثمان بن طلحہ کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں تیرے ہی ہاتھ میں رہے گی، قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی۔ آج بھی جو ہے بادشاہ وقت نہیں کھولتا کعبۃ اللہ کی چابیوں کو۔ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 19 میں جو ہے 2019 میں موقع ہوا حج کا، یہ تب محرم کو کھولے کے اندر کا حصہ دیکھنے کا موقع ہوا اس ناچیز کو بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں بولے کہ حضور میرے ہاتھ میں چابی آ گئی میں رکھ لوں گا، ہمیں تو میرے تو کیا کہتے ہیں جا رہے باجی میرے ہاتھ میں آ گئی، اب دیکھ لیتے کیا تو بولتی نہیں۔ حضور کیا بول رہے ہیں؟ حضور میرے ہاتھ میں نہیں رہے گی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رہے گی کعبۃ اللہ کی چابیاں۔ اے عثمان ابن طلحہ جا تو بھی کیا یاد کرے گا، قیامت تک تیرے ہی ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابیاں رہیں گی۔ فائدہ کیا ہوا؟ عثمان ابن طلحہ اور ان کا سارا خاندان اسلام قبول کر کر کلمہ پڑھ کر داخل ہو گئے۔ آج بھی عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کے پاس ہی کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں، وہی کھولتے ہیں تو بادشاہ وقت بھی جا کر دیکھ سکتا ہے، کوئی اور بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے اندر اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔